بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے اسی طرح کے خوبصورت ناول سٹوریز کو۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہماری ایک نیو سٹوری جو ہے شروع میں کروں گی، نیو ناول ہے اور بہت زبردست اس کی بھی کہانی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا ناول جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آج کا یہ والا جو ناول ہے یہ بھی بہت زبردست ہے، تو چلتے ہیں اپنے آج کے ناول کی طرف، جس کا نام ہے پہلی نظر کی محبت، اور اس کو لکھا ہے مانور شہزاد نے۔ تو چلتے ہیں۔ جینز اور بلیک شرٹ، بالوں کو کمر پر پھیلائی، دیکھنے میں بہت پیاری تھی۔ بڑی بڑی لائٹ براؤن آنکھیں، پتلی ناک، گلابی لب اور چہرے پہ انتہا کی معصومیت تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ڈیڈ وہ کہتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ میری جان کیسی ہو؟ ذوالفقار نے اسے گلے لگا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر میری شادی کی شاپنگ رہ گئی ہے، کل مہندی ہے اور میرا اس کا ڈریس ہی نہیں آیا، اس نے منہ پھلا کر بتایا۔ ابھی آ جائے گا تیمور، انہوں نے کہتے ساتھ ہی تیمور کو بلایا۔ جم کے کپڑے پہنے، ہلکی ہلکی داڑھی، بہت ڈیشنگ پرسنالٹی کا لڑکا ان کی جانب آیا۔ جی ڈیڈ آؤ کرکٹ صاحب، انہوں نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ابھی جاؤ اور میری گڑیوں کو شاپنگ کروا کے لاؤ، ذوالفقار صاحب نے آرڈر دیا۔ جی جو حکم آپ کا، میں ابھی لے کے جاتا ہوں، اس نے تابعداری سے بولا تو وہ مسکرا کر چل دی۔ زوبیہ کمرے میں بیٹھی، ہاتھوں میں مہندی لگوائے اور بالکل سادی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تیمور بھائی آپ شجاع سر کو بلائیں گے؟ اس نے معصوموں سے پوچھا۔ اس نے اس باب میں سر ہلایا۔ شازیہ موم ڈیڈ کو بتا دینا میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گا، تیمور نے بتایا۔ جی ٹھیک ہے، وہ کہتی اپنی شاپنگ بیگ اٹھاتی چلی گئی۔ کون؟ اس نے پوچھا۔ یار میں ہوں تیمور، اس نے بتایا۔ اچھا، اس کے کہتے ساتھ دروازہ کھولا۔ شرٹ ٹراؤزر بال بکھرے ہوئے، بڑی ہوئی داڑھی، مسکراتے ہوئے اس سے گلے لگا۔ جی بتانا پسند کریں گے آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ یار کل مہندی کا پوچھنے آیا ہوں، تیمور نے بتایا، میں بارات میں آ جاؤں گا، اس نے سادگی سے بتایا۔ نہیں جی آپ کل آ رہے ہیں، تیمور نے اسے بتایا۔ تیمور یار میں نہیں آؤں گا، اس نے بتایا۔ نہیں جی آپ آ رہے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا، تیمور نے بتایا اور اس نے سر کو ہم دیا۔ زوبیہ ابھی یہ ڈریس مہندی کے لیے کیسا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بہت پیارا ہے اور تم پر تو پہن کر اور بھی حسین لگو گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ بھی مسکرا دی۔ مہندی کے فنکشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور سب مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ زوبیہ پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھی، بلو کلر کے فراق میں، چہرہ سادہ، بہت حسین لگ رہی تھی۔ ملٹی شیڈ کلر کے فراق میں لائٹ سے میک اپ کیے، بالوں کو کھولے ہوئے اور بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اپنی کالج کے فرینڈ سے ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اسٹیج پہ گئی اور ڈانس کرنے لگی۔ تبھی شجاع رائل بلو کلر کے کرتے میں، وائٹ شلوار قمیص، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، وہ کل کی طرح بالکل نہ دکھ رہے تھے۔ وہ نظر سامنے اسٹیج پر گئی جہاں وہ حسین لڑکی ڈانس کر رہی تھی، اور اسے دیکھ کر وہ اسے دیکھنے لگے۔ ڈانس ختم ہوا مگر وہ ویسا کھڑا رہا۔ جب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو اس سے ہوش آیا اور پھر نظریں اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ تبھی کسی سے ٹکراؤ ہوا۔ اندھے ہو، نظر نہیں آتا کون آ رہا ہے؟ وہ ایک دم اس پر ٹوٹ پڑی۔ آئی ایم سوری، اس کی نظر اس پر گئی تو چپ ہوا۔ بس جانتی ہوں تم جیسے لڑکوں کو حسین لڑکی دیکھی نہیں کہ فلٹرنگ شروع، شازیہ نے غصے سے بتایا، اور وہ خاموش کھڑے اسے سن رہا تھا۔ شجاع اس نے اسے آواز دی تو شازیہ کے پیروں سے تلے زمین نکل گئی، اسے دھچکا لگا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، شجاع نے بتایا۔ شجاع سر، اس نے بولا۔ جی، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا اور اس کو دیکھتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے سارے میچز دیکھے ہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے کس میچ میں کتنے رنز کیے، آپ کا ہائیسٹ سکور کیا ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ آپ کے بارے میں بولتی گئی اور وہ سن رہا تھا۔ بہت شکریہ، شجاع نے کہا، اور وہ اسے دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ شازیہ، تیمور نے پکارا اور ہوش میں آئی۔ شاید موم بلا رہی ہیں، تیمور نے بولا۔ جی بھائی میں جا رہی ہوں۔ بھائی، وہ خوشی سے کہتی چلی گئی۔ تیری بہن ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں میری چھوٹی بہن، مگر فین تیری ہے۔ اس بات پر دونوں اونچا ہنسے۔ شازیہ ریلیکس خود کو نارمل کرا تو بھی ایک ریڈیڈیٹ بہن ہے، تھوڑا کانفیڈنس لا شجاع سر، وہ خود میں کہتی اس کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو گیا، سارے مہمان چلے گئے، صرف شجاع تھا اور وہ اس کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ میری گڑیا کتنی پیاری لگ رہی ہے، اس نے پیار سے بتایا۔ میں ناراض ہوں، آپ کیا فائدہ تعریف کا، اب تو میرا میک اپ بھی خراب اور بال بھی خراب ہو گئے،
اس نے منہ پھیلا کر بتایا، آپ جیسی مرضی ہو، مجھے ہمیشہ پیاری لگتی ہو۔ انہوں نے پیار سے بتایا تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ بیٹا چائے لو، نعیمہ نے بولا۔ جی میں لے رہا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ آپ جانتے ہیں میں انہیں نہیں پہچان سکی، ان کی سب سے بڑی فین انہیں نہیں پہچان سکی۔ اس نے بتایا تو وہ ہنس دیے، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم ایسے کپڑے میں ہوں۔ اس نے بتایا تو وہ مسکرا دی۔ بیٹا جب آپ ایکٹنگ کرنے آتے ہو اور اس کے بعد ہم اسے اس جگہ سے نہیں ہٹا سکتے۔ انہوں نے بولا تو وہ مسکرا دیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، میں سونے جا رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ نعیمہ بیگم اور ذوالفقار سے گلے ملتے ہوئے چلی گئی۔ میں بھی چلتا ہوں، وہ کہتا اٹھا تو انہوں نے بھی اجازت دے دی۔ وہ کمرے میں آئی اور کپڑے چینج کیے اور سیدھا بستر میں گھسی۔ گھر آیا، چابی پھینکی، کپڑے چینج کرتا بیڈ پر لیٹا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اس کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اس سے باتیں یاد کرنے لگا۔ ریڈ کلر کے بادی فراک میں، بالوں کو کھولے، بالکل لائٹ سے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ وسیم بھائی دودھ پلائی، میں جتنی مانگوں گی اتنی دینی ہوگی، شانتی نے مسکرا کر بتایا۔ آپ پہلے بتائیں تو صحیح، اس نے پوچھا۔ مجھے 6 لاکھ چاہیے، اس نے بتایا۔ نہیں بھائی یہ زیادہ ہے، وسیم نے بتایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر تو میں آپ کو اپنی پیاری سی بہن کو بھی لے کے جانے نہیں دوں گی، اس نے مسکرا کر بتایا۔ زوبیہ ہنس دی۔ لال کلر کے لہنگے میں، سر پر ہم رنگ دوپٹہ، وہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی، اپنی بہن کو کیوں نہیں جانے دو گی؟ وسیم نے پوچھا۔ جب تک پیسے نہیں دیں گے میں نہیں جانے دوں گی، اس نے بولا۔ یہ لو بھائی، اس نے پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ ہوش ہونے لگی۔ وسیم بھائی آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ اس نے جوتوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی نظریں نیچے کی طرف گھمائی تو نہیں تھے تو اس نے شانزے کو دیکھا۔ وہ ہنس کر چلے گی۔ شانزے میرے جوتے کہاں ہیں؟ وسیم نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ کہتی ہوئی فرار ہو گئی۔ برہان اس کے پیچھے بھاگا، وہ تیز بھاگتی جا رہی تھی، نظریں پیچھے تھی اور ٹکر گئی۔ آؤچ، اس کی چیخ نکلی۔ پھر سامنے دیکھا تو ریڈ کلر کی شلوار قمیض میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے بہت ورکش دکھ رہا تھا۔ سوری، اس نے کان پکڑ کر بولا۔ اٹس اوکے، شجاعت نے بتایا۔ تبھی برہان پیچھے سے آیا اور فوراً اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی بھاگی اور وہ بھی پیچھے بھاگا۔ شجاعت اسے دیکھتے جاتا دیکھتا رہا۔ ٹکسی کی وقت ہونے کو تھا مگر وسیم کے جوتے ابھی تک برہان نہیں ڈھونڈ سکا تو وہ ننگے پاؤں بیٹھا تھا۔ شانزے یار بتا دو، اس نے کہا۔ ایک شرط پر، مجھے پیسے دیں، اس نے بولا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اچھا کتنے چاہیے؟ اتنے ہی، شانزے نے بتایا تو اس نے مجبوراً نکال کے دے دیے۔ اس نے خوشی خوشی رکھے اور پھر جوتے بھی لا دیے۔ وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر بہت روئی اور ذوالفقار صاحب کی آنکھیں بھی نیم ہو گئی۔ پھر وہ نعیمہ کے گلے لگ کر روئی۔ پیچھے کھڑی شانزے بھی بہت رو رہی تھی۔ پھر تیمور کے گلے لگی، پھر شانزے کافی دیر وہیں کھڑی روتی رہی۔ یہ لے، کسی نے اس کی طرف ٹیشو بڑھایا تو اس نے بغیر دیکھے چپ چاپ لے لیا۔ آنسو صاف کیے، جب مڑی تو پیچھے شجاع کھڑا تھا۔ آپ، اس نے کہا۔ جی، وہ مختصر بولا۔ سوری، مجھے لگا تیمور بھائی ہیں، وہ مجھے ایسے ہی ٹیشو دیتے ہیں، شانزے نے بتایا۔ نہیں، غلطی میری ہے، مجھے سامنے سے دینا چاہیے تھا، اس نے بتایا۔ تو وہ چپ ہوگی۔ ویسے آپ کیا کرتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں FSC پارٹ 2 میں ہوں، شانزے نے بتایا۔ اچھا، شجاع نے کہا۔ ویسے آپ تیمور سے کتنی چھوٹی ہوں گی؟ شجاع نے پوچھا تو اس نے اسے دیکھا۔ سوری، اگر آپ کو میرا پوچھنا برا لگا، میں تو بس ایسے ہی اس کی نظر میں دیکھتا فوراً بولا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں تیمور بھائی سے 8 سال چھوٹی ہوں، شانزے نے بتایا۔ کافی ڈیفینس ہے، اس نے بولا تو اس نے سر کو خم دیا۔ میں نے تو سنا تھا آپ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے، اس نے پوچھا۔ آپ کسی نہیں، شجاع نے مسکرا کر جواب دیا۔ مطلب؟ اسے سمجھ نہیں آیا۔ کچھ نہیں، مجھے تیمور بلا رہا ہے، بعد میں بات کرتا ہوں، وہ کہتا چلا گیا۔ وہ اس سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کو شجاع بیٹا کہ آپ ہمارے بیٹے کی شادی پر آئے۔ نہیں، اس میں شکریہ کی بات نہیں، اس نے تابعداری سے بتایا تو انہوں نے سر کو خم دیا۔ ڈیڈ، وہ ان کے پاس آئی تو انہوں نے اس سے گلے لگایا اور ماتھے کو چوما۔ ہم کب جائیں گے زوبیہ آپی کے گھر؟ اس نے پوچھا۔ ابھی لے جاؤ، تیمور نے کہا۔ لے بھائی، اس نے پنچ مارا۔ تیمور صاحب، میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، ذوالفقار نے پیار سے بولا۔ لو یو ڈیڈ، اس نے بچوں کی طرح بولا اور ان کے پیچھے کھڑا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ شجاع، تم ہر ویکینڈ پہ آ جایا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ جی انکل، ضرور، اگر ادھر ہوا، اس نے بتایا۔ ہاں راہیل بولو۔ شانزے نے فون کان سے لگایا اور چلی گئی، مگر یہ نام سن کر شجاع کو تھوڑا برا لگا۔ شکر ہے ایک بیٹی کی فرض ادا کیا ہوا۔ وہ دونوں کمرے میں بیٹھے تھے۔ ذوالفقار نے بولا۔ جی بس اب ایک اچھا سا رشتہ شانزے کا آئے تو اسے بھی اسی گھر کا کر دیں، انہوں نے بتایا۔ ہاں، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔
اپنی بالکونی میں کھڑا شانزے کو یاد کر رہا تھا معصوم لڑکی، اس نے مسکرا کر کہا۔ پنک کلر میکسی پہنے، لائٹ سا میک اپ، ہم رنگ دوپٹہ سر کیے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ شانزے اس کے ساتھ ساتھ بار بار پکچرز بنا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وسیم زوبیہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور نیچے چلی گئی۔ بلیک کلر کی میکسی میں بالوں کو کرل کیے لائٹ سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شجاع تیمور سے باتیں کر رہا تھا، بلیک کلر کی پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ دور سے آتی اس معصوم اور پیاری لڑکی پر نظر پڑی تو وہ بھی اسی کی طرف آ رہی تھی، مگر کسی لڑکی نے اسے روکا۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے غصے میں پوچھا۔ اتنے خوبصورت چہرے پر کسی لڑکے نے اسے روکا۔ اتنے خوبصورت چہرے پر اچھا نہیں لگتا، لڑکے نے پیار سے بتایا۔ ابھی بتاتی ہوں، کہتے ساتھ پیروں پر پہنی ہیلز اس کی ٹانگ پہ ماری، پھر ایک تھپڑ منہ پر مارا۔ تیمور اور شجاع یکدم اس کی طرف آئے۔ کیا ہوا شانزے؟ چھوڑو اسے، تیمور نے کہا۔ میں بتاتی ہوں تجھے کس چہرے پر غصہ اچھا لگے گا، تیری تو اسے ماری جا رہی تھی تبھی ذوالفقار صاحب آ گئے۔ کیا ہوا شانزے؟ ذوالفقار صاحب کے آنے کے بعد کہیں جا کر وہ رکی، شکل تو اس کی بچا بیکار چکی تھی۔ ڈیڈ کیا؟ میں بھی تیمور بھائی کے پاس جا رہی تھی بتانے کے لیے کہ آپ بلا رہے ہیں، تبھی اس نے راستہ روکا، پھر بدتمیزی کرنے لگا، پھر مجھے اور غصہ آیا، میں نے مارنا شروع کر دیا۔ شانزے کی بات سن کر تیمور اور شجاع اونچا اونچا ہنسنے لگے۔ آئندہ میری بہن کو ہاتھ لگائے گا، کہتے ساتھ پھر ہنسا۔ اس بار شانزے بھی ہنس دی۔ ذوالفقار صاحب اپنی ہنسی چھپاتے چلے گئے۔ بیچارے کو اتنا مار دیا، تیمور نے بولا۔ بیچارہ بالکل بھی نہیں تھا، شانزے نے بتایا۔ میں تو آپ کو معصوم سمجھتا تھا، شجاع نے کہا۔ سمجھتے تھے کیا میں معصوم ہوں؟ شانزے نے بتایا۔ جی بالکل، کہتے ساتھ پھر دونوں ہنس دیے۔ تو غلطی اس کی تھی، وہ مجھے تنگ کر رہا تھا، شانزے نے بتایا۔ کیا بول رہا تھا ویسے؟ تیمور نے پوچھا۔ کہہ رہا تھا پیاری شکل پر غصہ اچھا نہیں لگتا، شانزے نے بتایا۔ لیکن پھر بھی آپ نے بالکل ٹھیک کیا، ایسے لوگوں کے لیے ہاتھ ہی استعمال کرنے بہتر ہیں، اس نے بتایا۔ جی کیونکہ وہ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں۔ شانزے ابھی بھی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تیمور نے پوچھا۔ میں آپ کے پاس نہیں کھڑی، میں شجاع کے سر کے پاس کھڑی ہوں، اس نے مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ہانیہ میں ادھر ہوں، شانزے نے اشارے کیا تو وہ اس کی جانب آئی۔ یہ کون ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ میری دوست ہے ہانیہ، 2 دن نہیں آ سکی، بیمار تھی، اس نے بتایا۔ اچھا، تیمور نے بولا۔ چلو ہم چلیں، وہ کہتے ساتھ وہاں سے چل دی۔ ولیمہ بھی بہت اچھا تھا، بہت اچھا ہو گیا تھا، زوبیہ خوش بھی لگ رہی تھی۔ سب لوگ تھکے ہوئے سیدھے اپنے اپنے کمروں میں گئے۔ شانزے بھی کمرے میں تھی اور صبح یونی کے لیے کپڑے نکال رہی تھی۔ ہیلو تیمور، شجاع نے کہا۔ ہیلو، ہاں بول، تیمور نے پوچھا۔ یار تم کہاں ہو؟ اس وقت اگر کہیں باہر ہو تو میرے گھر آ جاؤ، شجاع نے کہا۔ کیوں خیریت؟ تیمور نے کہا۔ بس ایسے ہی، شجاع نے بتایا۔ میں شانزے کو کالج سے لے کر گھر جا رہا تھا۔ اچھا میں آ رہا ہوں، تیمور نے بولا۔ اوکے، شجاع کہتے ساتھ فون رکھا۔ تیمور نے گاڑی روکی۔ بھائی یہ کہاں لے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ یہ شجاع کا گھر ہے، اس نے بلایا ہے مجھے، بس 5 منٹ بیٹھیں گے پھر چلے جائیں گے، تیمور نے بتایا تو اس نے اس باب میں سر ہلائی۔ دوسری بیل پر شجاع نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ، وہ دونوں اندر آئے۔ وائٹ کلر کا یونیفارم میں، بالوں کو چٹیوں میں قید کیے، وہ سادہ بھی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دونوں صوفے پہ بیٹھے تھے۔ کیونکہ بلایا؟ جلدی بتاؤ، تیمور نے پوچھا۔ ایسے ہی تمہیں مس کر رہا تھا، سوچا تمہاری شکل دیکھ لوں، شجاع نے بتایا تو وہ خاموش بیٹھی نظریں ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ نظر شجاع کی اس پر تھی مگر بات تیمور سے کر رہا تھا۔ بھائی اگر آپ کو دیر ہے تو آپ ڈرائیور کو کار کر کے بلا لیں، وہ مجھے لے جائے گا، شانزے نے کہا۔ نہیں دیر نہیں ہے، بس 5 منٹ بعد چلتے ہیں، اس نے سر کو خم دیا۔ اچھا رکو، میں جوس لے کر آتا ہوں، شجاع کہتا چلا گیا۔ ویسے پہلے تو کبھی نہیں بلایا، اس تبدیلی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ تیمور نے پوچھا۔ نہیں، شجاع کہتا چلا گیا۔ جوس اس نے اس کی طرف کیا، شانزے نے فوراً لیا۔ ویسے اتنے بڑے گھر میں آپ اکیلے رہتے ہیں؟ شانزے نے پوچھا۔ جی میں اکیلا رہتا ہوں، اس نے بتایا۔ پھر آپ کو کوئی نوکر رکھ لیں، میں تو کبھی نہیں رہ سکوں اتنے بڑے گھر میں، ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ شانزے کے انداز پہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا، میں نے یہ بولا کہ اس گھر میں اکیلے نہیں رہتا ہوں، ایک رحمان بابا رہتے ہیں میرے ساتھ جو بچپن سے میرے ساتھ ہیں، میرے خیال رکھتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے گاؤں گئے ہوئے ہیں، جلدی آ جائیں گے، اس نے بتایا۔ اچھا، شانزے نے ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، پھر ویکینڈ پر ملیں گے، تیمور نے پوچھا۔ ہم، اس نے اس باب میں سر ہلایا۔ شانزے فوراً باہر نکل گئی۔ تیمور اس سے گلے لگ کر باہر چلا گیا۔ وہ گھر آتے ساتھ کمرے میں گئی، فریش ہوئی، اب کھانا کھا رہی تھی۔ ڈیڈ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شانزے نے پوچھا۔ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے،
ویکینڈ پر آ جاؤں گا، انہوں نے بتایا۔ پکا؟ اس سے پوچھا۔ پکا، وہ کہتے اس سے پیار کرتے چلے گئے۔ رحمان بابا آپ آ گئے؟ شجاع نے دیکھ کر خوش ہوا۔ جی بیٹا، مجھے اتنے دن تمہیں اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں لگا۔ انہوں نے بتایا اچھا ٹھیک ہے، آپ سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کر لیں۔ کیسا ہوا ٹیسٹ؟ ہانیہ نے پوچھا۔ اچھا ہوا، تمہارا؟ شانتی نے پوچھا۔ میرا بھی اچھا ہوا۔ اس نے بتایا کینٹین چلتے ہیں، اس نے کہا اور دونوں چل دیے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب اسے اپنے کمرے کے باہر کوئی شخص دکھا۔ وہ پریشان ہوئی، ادھر گئی مگر کوئی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ پڑھنے لگی۔ زوبیہ ابھی تم بھی کام کیا کرو، 1 ہفتہ ہو گیا ہے تمہاری شادی کو، بس اتنا آرام کافی ہے۔ کل سے 7 بجے آ جانا۔ نیو فیئر کہتے ہوئے ساتھ چلی گئی اور زوبیہ بس سے دیکھتی رہ گئی۔ یکدم کسی نے شانتی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ پریشان ہوتی دروازہ کھولنے لگی مگر کوئی نہیں تھا۔ پھر پڑھنے لگی۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ پریشان ہوئی دروازہ کھولتی نیچے آئی۔ ہلکی ہلکی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ تبھی لائٹس آن ہوئی۔ یکدم دیکھ کر خوش ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈیئر شانزے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ایک ٹیبل پر کیک سیٹ ہوا تھا، اس کے ارد گرد پھول۔ وہ یہ سب دیکھ کر خوش ہوئی۔ یہ سب میرے لیے یہ کیا ہے؟ تو میں بھول گئی تھی اپنی برتھ ڈے کو، شانزی نے بتایا۔ اس لیے ہم سب نے یہ سرپرائز پلان کیا۔ ذوالفقار صاحب نے کہا۔ تھینکس بھائی، لیکن آپ نے مجھے ڈرا دیا، اس نے بتایا۔ اگر ڈراتا تو اتنا اچھا سرپرائز ملتا، تیمور نے کہا۔ تو وہ اس کے گلے لگی، اپنی ماں کے گلے لگی۔ پھر اس نے کیک کٹ کیا اور تو سب نے تالیاں بجائی۔ تھینکس سجاد، جو تم میرے کہنے پر آئے۔ ذوالفقار صاحب نے بولا۔ نہیں انکل، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، مجھے اکیلے میں آپ سے کچھ بات بھی کرنی ہے، شجاع نے بتایا۔ چلو اندر آ جاؤ، اندر کرتے ہیں، انہوں نے کہا۔ تو وہ ایک نظر شانزی کو دیکھتا، پھر ان کے ساتھ چل دیا۔ انکل میں سیدھی سیدھی بات کروں گا، میں آپ کی بیٹی شانزی مجھے پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو کوئی بڑا بات کرتا مگر میری فیملی میں کوئی نہیں، شجاع نے بتایا۔ بیٹا تم اچھے لڑکے ہو، میں ایک دفعہ شانزی سے پوچھ کے بتاؤں گا، اگر اس نے انکار کر دیا تو آئی ایم سوری، ذوالفقار صاحب نے کہا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو میں وہ کروں گا جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس نے دل میں بولا اور مسکرا کر اٹھ گیا۔ وہ سب باہر بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ انکل میں چلتا ہوں، مجھے جاب کا انتظار رہے گا، کہتا چلا گیا۔ شانزی بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، میرے کمرے میں آؤ، ذوالفقار صاحب کہتے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ چپ چاپ ان کے پیچھے چل دی۔ بیٹا شجاع نے تمہارے لیے ہاتھ مانگے ہے، اچھا بچہ ہے، تم بتاؤ کیا چاہتی ہو، ذوالفقار صاحب نے پوچھا۔ ڈیڈ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اچھے ہیں مگر میں ابھی پڑھ رہی ہوں، ابھی میری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، آپ منع کر دیں، شانزی نے بتایا۔ تو انہوں نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا۔ تمہیں پتہ ہے ہانیہ، آئی ڈیڈ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے کہا شجاع تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہو گئی۔ شانزی نے ہانیہ کو کال کی تھی، پھر تم نے کیا کہا؟ ہانیہ نے پوچھا۔ میں نے منع کر دیا، میں ابھی سے شادی کر لوں؟ ابھی تو تیمور بھائی کی شادی ہوگی، اسے انجوائے کروں گی، اس کے 2 سال پھر میری ہوگی، میں اتنی جلدی کر کے بیٹھ جاؤں، پاگل ہوں؟ وہ بول رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے مگر شجاع کا رشتہ، او ایم جی، ہانیہ نے خوشی سے کہا۔ میرے لیے آیا تھا، تمہارے لیے نہیں، شانزی نے بتایا۔ تو دونوں ہنس دی۔ شجاع کمرے میں بیٹھا تھا، تبھی فون بجا۔ السلام علیکم انکل، شجاع نے احتراماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ بات کرنی تھی مجھے، ذوالفقار نے بتایا۔ جی انکل بتائیں، شجاع نے پوچھا۔ بیٹا شانزی نے آپ کے پرپوز کو ریجیکٹ کر دیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، ابھی وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے بیٹا، آئی ایم سوری، ذوالفقار صاحب نے افسوس سے کہا۔ انکل اگر آپ کی اجازت ہو تو بس ایک دفعہ کالج جا کر شانزی سے بات کر لوں، شجاع نے اجازت مانگی۔ جی بیٹا، ذوالفقار نے اجازت دی۔ شکریہ انکل، شجاع نے کہتے ساتھ فون رکھا اور اپنے کالج کے باہر کھڑی تھی۔ شجاع گاڑی روکی۔ شجاع سر آپ؟ شانزی نے اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ کے ڈیڈ سے اجازت لی ہے، شجاع نے سیدھی بات کی۔ شانزی نے شانے اٹھائی۔ بہت ضروری بات کرنی ہے یا کھا نہیں جاؤں گا، آپ کا صرف آدھا گھنٹہ لوں گا، میں خود گاڑی ڈرائیو کر دوں گا، کہتے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولا۔ شانزی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ایک ریسٹورینٹ کے باہر گاڑی رکی، شانزی کی سائیڈ کا دروازہ کھولا، وہ نکلی۔ انکار کیوں کیا آپ نے؟ اندر آتے ہی شجاع نے پہلا سوال یہی کیا۔ کیونکہ مجھے ابھی پڑھنا ہے، شانزی نے بتایا۔ تو شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، شجاع نے بتایا۔ نہیں، میں 2 سال سے پہلے شادی نہیں کروں گی، مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، اگر آپ 2 سال انتظار نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی اور ڈھونڈ لیں، شانزی نے بولا۔ انتظار ہی نہیں کرنا، شجاع نے منع کیا۔ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو وہ دو سال میرا انتظار کرنا ہوگا، شانزی نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ اور اگر نہ کروں، شجاع نے کہا۔
پھر کوئی اور ڈھونڈ لے، میں نہیں ملنے والی، کہتی پانی پینے لگی۔ شجاع کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ گھر چھوڑ دو مجھے، شانزے نے کہا۔ چلیں، کہتے ساتھ کرسی سے اٹھا اور وہ بھی اٹھی۔ تیمور یار، ایک لڑکی پسند آ گئی ہے میرے بھائی کو، مگر اس نے انکار کر دیا ہے، شجاع نے تیمور سے کہا۔ اٹھوا لے، تیمور نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں اٹھواؤں؟ تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ شجاع اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ کون سا میری بہن کو اٹھا رہا ہے؟ تیمور نے کہا۔ تمہاری بہن کو ہی اٹھا رہا ہوں، شجاع بڑبڑایا۔ کیا بڑبڑا رہے ہیں آپ؟ اب اٹھانا ہے یا نہیں؟ اسے تیمور نے پوچھا۔ ہاں ہاں اٹھوانا ہے، شجاع فوراً بولا۔ بس پھر ٹھیک ہے، اب کسی چیز کی ٹینشن؟ تیمور نے کہا۔ کسی چیز کی نہیں، شجاع کہتا چلا گیا۔ وہ یونیورسٹی سے باہر ہی کھڑی تھی جب کسی نے اس کے سر پر پسٹل رکھی، وہ منہ کے آگے رومال رکھا، وہ بے ہوش ہوگی تو اسے گاڑی میں ڈالا اور چلا دی، ایک جگہ لا کر اسے باندھا۔ پھر کچھ دیر بعد آنکھیں ہلکی ہلکی کھلی اور پریشان ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیونکہ مجھے کڈنیپ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ مجھے جانے دو، وہ روتی ہوئی کہنے لگی۔ چھوڑ دیں گے، اتنی جلدی کیا ہے؟ کسی کی آواز آئی تو اس نے دوبارہ سر اٹھایا، ایسے وہ شخص نظر نہ آیا اندھیرے کی وجہ سے۔ تم پاگل ہو، تم کہہ رہے ہو شازدہ وہاں نہیں تھی، تو تم اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہو؟ ذوالفقار صاحب پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگے۔ کون ہو تم؟ شازدے نے پوچھا۔ وہ اس کے قریب آیا تو شازدے کو دھچکا لگا۔ شجاع سر؟ اس کا منہ حیرت سے کھلا۔ ہاں میں، شجاع نے کہا۔ کیوں کیا تم نے مجھے کڈنیپ؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ اچھا خاصا میں تمہیں عزت سے اپنی دلہن بنانے کو سوچ رہا تھا، مگر تم نے انکار کر دیا، اور مجھے نہ بالکل بھی پسند نہیں، شجاع نے بتایا۔ دیکھو اگر تم نے میری بات ساتھ کچھ بھی کیا تو ڈیڈ تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے، اس نے بولا۔ جب کرنا ہے کر لیں، جب تک انہیں پتہ چلے گا میں نے کڈنیپ کیا ہے تب تک تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ جاؤ، جا کے مولوی کو لے آؤ، شجاع نے غصے سے آدمی کو کہا۔ وہ فوراً چل گیا۔ میں نہیں کروں گی تم سے نکاح، مر جاؤں گی کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ ہیٹ یو، تم اتنے گندے شخص ہوگے میں نے کبھی نہیں سوچا، کہتے ساتھ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ شی، ابھی کہا انکار پسند نہیں مجھے، اتنا مت بولو، نکاح مجھ سے ہی ہونا ہے، شجاع نے غصے سے بولا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، اتنی گھٹیا نکلو گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس نے چلا کر کہا۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہارے پیچھے اتنا پاگل ہو جاؤں گا، تمہیں دیکھا تو بس دیکھتا رہا، تم جیسی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ کتنا منانے کی کوشش کی مگر تم نے ایک نہ مانی میری۔ وہ دیوانہ وار بولے جا رہا تھا، یکدم گھبرائی۔ پلیز چپ ہو جاؤ، الجھن ہو رہی ہے تمہاری باتوں سے، شازدے نے اسے پیچھے کیا۔ تبھی مولوی اور وہی آدمی اس کے ساتھ آیا۔ نکاح شروع کریں، اگر انکار کیا تو تمہاری جان جا سکتی ہے، پھر مجھے قاتل مت کہنا کیونکہ تم مرو گی اپنے آپ کو، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور شازدے نے غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اوپر گن تھی جی، میں چلا دوں گا، شجاع نے بولا۔ ہمت ہے تو چلاؤ، شازدے نے کہا۔ شجاع نے ٹریگر پر انگلی رکھی اور پسٹل کا رخ شازدے کی طرف کیا۔ شازدے نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ شجاع نے پسٹل اوپر کی جانب کر کے شوٹ کر دی۔ شازدے نے چیخ ماری۔ ابھی چھوڑ دیا مگر اگلی دفعہ سچ میں ماروں گا، شجاع کھڑنے کے بل بیٹھا۔ شروع کرو، شجاع نے مولوی کو کہا۔ شازدے ولد ذوالفقار حسین، آپ کا نکاح شجاع ولد حیدر علی سے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ شازدے نے غصے بھری نظر اس پر ڈالی اور اس باب میں سر ہلایا۔ شجاع ولد حیدر علی، آپ کا نکاح شازدے ولد ذوالفقار حسین سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ اس نے بولا۔ مولوی صاحب دستخط کروائے اور سرٹیفکیٹ دیتے چلے گئے۔ تم ایک نمبر کی گھٹیا اور بےغیرت انسان ہو، جیسے ہی اس کمرے میں لے کر آیا وہ اس پر ٹوٹ پڑی۔ ایک منٹ بیٹھ جاؤ آرام سے، پھر جتنا چاہے لڑ لینا، کہتے ساتھ ریباؤس لیا اور اس کی جانب بڑھا۔ رسیاں باندھنے کی وجہ سے اس کے بازو زخمی ہو گئے تھے۔ میرے قریب مت آنا، میں بول رہی ہوں، اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر فوراً اونچی آواز میں کہا۔ کہتے بیٹھو آرام سے، آرام کی بات سمجھ نہیں آتی؟ اس نے جھٹکے سے اسے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور بٹھایا۔ وہ ڈر کے خاموش ہو گئی۔ اس نے اس کی قمیض کا بازو اوپر کیا اور اس پر کریم لگائی۔ کپڑے الماری میں ہیں، پہن لینا، مجھے کام ہے، دیر ہو جائے گی، کھانا بھی کھا لینا اور سو جانا، وہ کہتا چلا گیا اور وہ کپڑے نکال کر واش روم میں چلے گی۔ ابھی تک میری بیٹی کا کچھ پتہ نہیں، صبح سے لے کر شام ہوگی، ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ ڈیڈ اسے کڈنیپ کسی اور نے نہیں، شجاع نے کیا، تیمور آتا ہوا بتانے لگا۔ ذوالفقار صاحب کو بے حد غصہ چڑھا۔ جلدی چلو اس کے گھر، ذوالفقار صاحب نے بتایا۔ سر ذوالفقار صاحب آپ کے گھر جا رہے ہیں، انہیں معلوم ہو گیا، عدنان نے کہا کر فون کیا۔
وہ لیٹی ہوئی رو رہی تھی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً آنسو سے کیے، میری بات سنو، تمہارے بھائی اور باپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تمہیں میں نے کڈنیپ کیا تھا۔ ان کے سامنے میری حمایت کرنی ہے، اور اگر تم نے سچ بولا تو بہت برا ہوگا۔ میرا آدمی ابھی بھی تمہارے گھر ہے۔ اس نے اسے سمجھایا اور وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ تبھی رحمان بابا آئے، صاحب وہ آپ کے دوست اور ان کے والد آئے ہیں، آپ انہیں بٹھائیں، میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا اور پھر شانزی کے ساتھ چل دیا۔ وہ دونوں نیچے آئے۔ شانزی بیٹا کیسی ہو گئے تھے؟ اسے اپنے گلے لگایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، شانزی نے بتایا۔ چلو میرے ساتھ گھر چلو، تمہیں بعد میں پوچھوں گا۔ انہوں نے غصے بھری نگاہ شجاع پر ڈالی۔ نہیں ڈیڈ، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس نے فوراً کہا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ وہ تھوڑے پریشان ہوئے۔ تیمور خاموش بیٹھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا، کیونکہ اب یہی میرا گھر ہے۔ میں اب شانزی ذوالفقار نہیں، شانزی شجاع ہیدر ہوں، اس نے کہا، اور ان کی آنکھیں حیرانگی پھیل گئی۔ جی انکل، آج صبح ہی شانزی کے کالج گیا تھا، اسے بلایا اور پھر بتایا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تبھی اس نے کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ میں نے بھی حامی بھر دی۔ معصوم سی شکل بنا کر اس نے بتایا تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم شادی دھوم دھام سے دوبارہ کر سکتے ہیں، اس نے کہا۔ نہیں بیٹا، اب تو شادی ہوگی، بس تم ولیمہ کر لینا، میں سب کو بلا لوں گا اس میں۔ انہوں نے بولا جیسا آپ کہیں۔ اس نے بولا اگر شادی ہی کرنی تھی تو اکیلے کیوں کی؟ تیمور نے غصے میں بولا۔ تیمور، اگر میری بیٹی کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم چلو گھر بیٹا، کل کو تم اسے لے کر آ جانا، نعیمہ خوش ہو جائے گی۔ وہ کہتے چلے گئے۔ بہت افسوس ہوا تھا انہیں، مگر اپنی بیٹی کی خاطر خاموش رہے۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ تمہیں جتنا اچھا سمجھتی تھی تم اتنے ہی برے ہو۔ تم بہت خودغرض انسان ہو، نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہارے لیے خودغرض ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ محبت کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہیں اسے کبھی دکھ نہیں دیتے۔ تم نے تو مجھے میرے گھر والوں کے سامنے بے عزت کر دیا۔ میرا باپ جنہیں اپنی بیٹی پر اتنا پراؤڈ تھا، آج وہ سب ختم ہو گیا۔ دور رہو مجھ سے، گھن آ رہی ہے مجھے تم سے۔ شادی تو کر لی گی مگر میں تمہیں کبھی اپنے قریب آنے نہیں دوں گی۔ شجاع حیدر اسے دکھا دیتی کمرے کی طرف بھاگی۔ کہاں ہے شانزی؟ نعیمہ نے ان کے ساتھ شانزی کو نہ دیکھا تو پوچھنے لگی۔ شانزی نے نکاح کر لیا ہے شجاع سے، اب وہ وہیں رہے گی، انہوں نے بتایا۔ کیا آپ نے اسے کچھ نہیں کہا؟ دو تھپڑ لگاتے اس نے بولا۔ میں ہمت نہیں ہوئی، بہت محبت کرتا ہوں اس کی خوشی کی خاطر میں چپ ہو گیا۔ کل آئے گی اور وہ کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ذوالفقار صاحب کہتے چلے گئے اور نعیمہ ان کی پریشانی غصے میں تبدیل ہو رہی تھی اور غصے میں چلی گئی۔ تیمور بھی چپ چاپ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے سوتا پایا۔ وہ اس کے قریب آیا اور وہی زمین پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ یوں دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے معلوم نہیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو نظر کمرے میں گھمائی، اٹھنے لگی تو اسے اپنے قریب سوتے پایا۔ وہ فوراً گھبرائی، پھر ایک نظر اسے دیکھا، تبھی اس کی آنکھ کھلی۔ تم میرے پاس کیا کر رہے تھے در؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہیں اپنے قریب سوتا دیکھا، دل کیا کیا کہ تمہیں دیکھوں، پھر تمہیں نزدیک سے دیکھنے کے لیے یہاں آیا، پھر آنکھ لگ گئی۔ مجھے پتہ نہیں چلا، اس نے بتایا تو وہ سر کو ہم دیتی باتھ روم چلی گئی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی جب وہ آیا۔ میں 4 بجے آ جاؤں گا، تیار رہنا، تمہارے گھر لے کے جاؤں گا، نرم لہجے میں کہا۔ وہ خاموش رہی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس کے پاس آتا کہنے لگا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ شجاع نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مجھے چھوڑے، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، کوئی شوق نہیں ہے، اس نے بولا۔ مجھے بتا دو جانا ہے یا نہیں، اس نے پوچھا۔ جانا ہے، ڈریس نہیں ہے، اس نے بتایا۔ میں لا دیتا ہوں، کہتے ساتھ چلا گیا۔ میں پینٹ شرٹ پہنتی ہوں، شانزی نے کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور چلا گیا۔ تم تیار ہو؟ وسیم نے پوچھا۔ آپ پھپھو سے بات کریں گے جانے کی؟ میری ہر بات پر غصہ کرتی ہیں، اس نے بتایا۔ ہاں کر لوں گا، چلیں، وسیم نے کہا۔ ہاں چلیں، زوبیہ نے بولا۔ یہ کیا ہے؟ میں یہ پہنوں گی، وہ ڈریس دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے بولا، میں نہیں پہن رہی یہ، شانزی نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں انکل کو منع کر دیتا ہوں، آپ کی بیٹی نہیں آ رہی؟ شجاع نے کہا۔ نہیں میں ابھی پہن رہی ہوں، کہتے ساتھ فوراً باتھ روم بھاگ گئی۔ 15 منٹ بعد وہ باتھ روم سے باہر نکلی، پرپل کلر کے شلوار قمیض، بال کھولے ہوئے، چہرے بالکل سادہ، پھر بھی پیاری لگ رہی تھی۔ شجاع بس اسے دیکھتا رہا۔ چلے، اس نے دیکھ کر بولا۔ نہیں، مجھے تیار ہونا ہے، کہتے ساتھ شیشے کے سامنے آئی۔ میک اپ نہیں ہے؟ شانزی نے راز کھول کر پوچھا۔ نہیں، اس نے بتایا۔ پھر چلو، اس نے کہتے ساتھ بالوں کو کیچن میں قید کیا تو وہ چل دیا۔
السلام علیکم۔ شاہزادے نے گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے اپنے باپ کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری گڑیا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، اس نے بتایا۔ السلام علیکم، نعیمہ کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، نعیمہ گلے لگی مگر فوراً پیچھے ہوئی۔ سب سے ملی، پھر کھانا کی ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے۔ زبی اور ذوالفقار صاحب ویسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ نعیم اور تیمور کچھ نہیں بول رہے تھے۔ مام آپ کیسی ہیں؟ شاہزادے نے پوچھا۔ وسیم بیٹا آپ کچھ لو نا۔ نعیمہ بیگم نے بیٹی کو اگنور کیا۔ شاہزادے دوبارہ زبیہ سے بات چیت کرنے لگی۔ شجاع خاموش بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بیٹھے پھر وہ دونوں چل دیے۔ تم سو جانا، میں دیر سے آؤں گا کہتے ساتھ چلا گیا۔ وہ گھر آ کے اندر آ گئی، سیدھا باتھ روم گھسی اور پہلے 5 منٹ منہ پر چھپٹے مارتی رہی، پھر شاور چلا کر نیچے چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ رحمان بابا کمرے میں آئے تو پانی چلنے کی آوازیں وہ چپ چاپ چلے گئے۔ گھنٹے بعد پھر آئے، تب بھی باتھ روم سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہ پریشان ہوئے پھر چلے گئے۔ تبھی شجاع اندر آئے۔ رحمان بابا کیا ہوا؟ ان کو پریشان دیکھ کر پوچھنے گئے۔ بیٹا وہ شاہزادے بیٹی 2 گھنٹے سے باتھ روم میں ہے، پانی چلنے کی آواز آ رہی ہے، انہوں نے بتایا۔ فوراً کمرے کی طرف بڑھے۔ شاہزادے اس نے دروازہ ناک کیا، کوئی جواب نہ پا کر دروازہ کھولا۔ وہ نیچے زمین پر گری پڑی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس گیا، اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا، پھر ٹاول اٹھایا، اسے بالوں کو سکھانے لگا۔ الماری کھول کے کپڑے نکالے۔ شاہزادے شجاع نے اسے ہلایا مگر وہ نہ ہلی۔ مجبوراً اسے کپڑے چینج کرانے پڑے۔ اس نے اس کے کپڑے چینج کیے، پھر اٹھ کر جانے لگا۔ جب اس نے اس کا ہاتھ تھاما، پلیز مت جائیں پلیز، وہ نیند میں بول رہی تھی۔ شاہزادے میں یہی ہوں تمہارے ساتھ، وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ شاہزادے نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ دیا اور سو گئی۔ نیند میں ہی صحیح مگر اسے اس کی یہ حرکت پسند آئی۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، وہ آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے بالکل اپنے قریب سوتا پایا۔ اس نے فوراً ہاتھ نکالا اور پیچھے ہوئی۔ شجاع کی آنکھ کھل گئی، پھر یکدم نظر اپنے کپڑوں پر گئی، پھر نظر شجاع پر گئی جس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ یہ تم نے کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ اس کے قریب آتے کہنے لگا۔ شرم نہیں آئی میں؟ اس نے اپنا منہ ادھر کیا۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ تم میری بیوی ہو، کسی غیر کے کپڑے تھوڑی۔ اس کو بتانے لگا جب اس نے اسے چپ کروایا۔ بے شرم، وہ کہتی باتھ روم چلی گئی اور وہ اونچا ہنسنے لگا۔ میں کیسے سامنا کروں گی اس انسان کا، اور میں کتنی پاگل ہوں، رات کو اس کا ہاتھ پکڑ لیا، خود کو کوستے ہوئے بولی۔ 5 منٹ بعد باہر آئی، ویسے ہی بیٹھا تھا چپ چاپ، ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر بال بنائے اور اس کی نظر شاہزادے پہ تھی۔ کیا ہے بھائی، کیوں دیکھ رہے ہو؟ کوئی فوراً بول پڑی۔ بھائی، اس نے کھینچا۔ شاہزادے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ شادی کے بعد اس سے پہلی دفعہ ہنستا دیکھا تھا۔ ہنس لو، ہمارے رشتے کو ہی غلط کر دیا۔ شجاع نے بولا۔ یہ صرف نامی رشتہ ہے، یہ کبھی نہیں بن سکتا۔ شاہزادے نے فوراً پہلی والی ٹون میں آئی۔ میں بنا کے دکھاؤں گا، کہتا غصے سے چل دیا۔ خوش لگ رہی تھی میری بیٹی، ذوالفقار صاحب نے بولا۔ جی، نعیمہ کہتی چلی گئی۔ رات ہو گئی تھی اور شجاع ابھی تک واپس نہ آیا۔ 2-3 دفعہ رحمان بابا سے پوچھا کہ کہاں گیا ہے مگر انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اب وہ تھک کے سونے لگی، نیند بھی نہیں آ رہی تھی، پھر ٹہلنے لگی کمرے میں مگر وہ نہ آیا۔ بلا آخر وہ تنگ آ کر بیڈ پر لیٹی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے کمرے میں نظر گماری مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کے باتھ روم چلی گئی۔ بیٹی ناشتہ لگوا دوں؟ رحمان بابا نے پوچھا۔ جی، وہ متاثر جو بولی۔ وہ کچھ دیر بعد نیچے آئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ تمہارے باپ نے تو دوسری بیٹی کی شادی بہت خفیہ طریقے سے کی، نیلوفر نے ظفر سے کہا۔ نہیں پپو، ایسی بات نہیں، ڈیڈ نے تو میری شادی بھی شجاع کو پسند کر لیا تھا شاہزادے کے لیے۔ شجاع چاہتا تھا سادگی سے نکاح ہو اس لیے، لیکن ولیمہ کریں گے زبیہ نے بتایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ بیٹی تم شجاع بیٹے کو بتا دینا جب آئے، رحمان بابا نے کہا۔ رحمان بابا آپ بے فکر ہو کے جائیں، آپ کی بیٹی کو آپ کی ضرورت ہے، شاہزادے نے بتایا تو وہ چپ چاپ چلے گئے۔ شاہزادے کمرے میں آ گئی۔ آپ نے شاہزادے کو اتنی آسانی سے معاف کر دے؟ نعیمہ نے پوچھا۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ شجاع میرا داماد بنے۔ پھر ناراضگی کیسی؟ ذوالفقار صاحب نے بتایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ 3 دن ہو چکے تھے اور شجاع اس رات گیا، اب تک واپس نہ آیا۔ وہ 2 دن سے اکیلی رہ رہی تھی۔ ناول کا بقایا حصہ اگلی قسط کے اندر ملے گا آپ کو۔